السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے، اور ابو طالب کی جب کفالت میں رہے تو وہ صرف جو ہے ابو طالب کی بھروسے نہیں رہے کہ چلو ابو طالب کما کر لائیں گے تو میں کھاؤں گا، نہیں، انہوں نے جو ہے فرسٹ جاب جو ان کا تھا وہ تھا بینگ اے شیپرڈ، ٹھیک ہے، بکریاں چرانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرایا ہے۔ تو بکریاں چرانے کا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کیوں یہ چیز دی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکریاں چرانے کا جو کام ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، داؤد علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اور جو ہے بہت سارے اور انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے فرسٹ جاب جو بکریاں چرانے کا تھا، یہ کیوں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے لیے خاص ٹریننگ تھی، خاص تربیت تھی کہ بکریاں چرانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بکریوں کو، بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہے ان کو جو ہے گائیڈ کر سکے، ان کو صحیح جگہ سے لے کے جا سکے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، نبی جو ہے ہماری لائف میں ایک گائیڈ بن کر آتے ہیں۔ اب جیسے بکریوں کی، ہر بکری کی کیا ہے ایک الگ اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بکریاں کیا ہے سب کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقرعید میں جو ہے، بقرعید میں اگر آپ کے پاس بکریاں آپ جھنڈ میں لا رہے ہیں، گروپ میں لا رہے ہیں، تو وہ بکریاں کیسی ہوتی ہے کہ ایک بکری جو ہے خاموش مزاج کی ہوتی ہے، بالکل خاموش بیٹھ کے وہ ہے جو کھاتی رہتی ہے صرف، اور ایک جو ہوتی ہے بہت لڑاکو ہوتی ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنا سینگ مارنا، زخمی کرنا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور ایک بکری جو ہوتی ہے وہ بہت جو ہے بدماش جیسی ہوتی ہے کہ وہ اس رسی چھڑا کر بار بار بھاگ جاتی ہے۔ ایک بکری جو ہوتی ہے وہ جو ہے ڈری سہمی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہر بکری کی ایک اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے نا۔ اب جب بکریاں چرانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو بکریوں کو کہاں پہ، ہم پاپولیٹڈ ایریا میں نہیں لے کے جاتے، ہم کیا ہے کھلے میدان میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ نیچر ہو۔ تو جب انسان جب نیچر کے ساتھ ہوتا ہے تو نیچر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ہوا، یہ کدھر سے آیا، یہ ایسا کیسا ہوا، یہ وہ کیسا ہوا، ہے نا۔ تو بکریاں چرانے والا جو ہے یہی سوچتا ہے کہ بکریاں چرانے کے لیے کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، ایسے کیسے ہوا، وہ جو ہے سرٹین جو ہے یہ چیزوں کو سوچتے رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بکریاں چرانے کا، اور دوسرے سارے نبیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب بکریاں چرانے والا یہ جو کام دیا تھا، تو وہ کام ایسے ہوا کہ بکریوں کی جو پرسنالٹی ہوتی، مطلب ایک بکری جو ہے دور بھاگ جائے گی تو ان کو قریب کر کے لاؤ، اسی طریقے سے کیا ہے انسان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کہ ہر انسان کا کیا ہے ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، تو ان کو گائیڈ کرنے والا کون ہوتا ہے، نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں، جو دین کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے دین میں، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ چیلنجنگ بنا دیتے ہیں، ایزی ہوتی ہے چیزیں مگر اس کو جو ہے بہت چیلنجنگ بنا دیتے ہیں۔ تو وہی چیز جو ہے نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے گائیڈ کر کے لوگوں کو صحیح راستے پر لائے اور ان کو جو ہے صحیح چیز دکھائے۔ تو اب یہ جب یہ شیفرڈ یعنی بکریاں چرانے کا جو کام ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک بڑا صبر آموز کام ہے، یعنی اس میں کیا ہے بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بہت جو ہے بہت زیادہ صبر کیا جاتا ہے اس کام میں، کہ یہ کام میں کیا ہے بہت زیادہ صبر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہے، اور رحم دلی، کمپیشن، نرمی، سافٹ ہارٹڈنس اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو انسان جو ہے جانوروں سے محبت کرتا ہے، ہر لیونگ تھنگ سے محبت کرتا ہے، تو کیا اس کے دل میں تھوڑی نرمی انسانوں کے لیے نہیں آئے گی؟
اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹ اینیملس کو یا ڈومیسٹک اینیملس کو ہم پالتے ہیں ہمارے گھر میں، تو ہمارے لیے ایک الگ سی محبت ہوتی ہے ان کے لیے، ہے نا. اگر آپ کے گھر میں پیٹ اینیملس ہے تو آپ کو جو ہے ایک بلی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، یا کتا اگر گھر میں ہے تو کتے سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے کیٹس اینڈ ڈاگس یا جو بھی کائنڈ آف اینیمل ہے اس سے یہ ہے ایک بہت محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیٹس پسند ہوں گے، آپ کیا ہے کیٹس فیوریٹ ہوتے ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ڈاگس نہیں پسند آتے یا ڈاگس کے لیے جو ہے آپ کا دل نرم نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی آپ کا دل نرم ہوتا ہے. آپ ریبٹ دیکھو، ان کے لیے بھی آپ سافٹ ہو جاتے ہو. کوئی بھی پیٹ اینیمل ہو اس کے لیے کیا ہے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے ایک دم سے. ان کے لیے جو ہے ہم کمپیشن ہو جاتے ہیں، ایک محبت بھر جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نیچر سے کنیکٹ کروایا. ٹھیک ہے، نیچر کے ہر جانور، ہر چرند، ہر پرند، ہر کیڑا، ہر ایک سے جو ہے ان کو محبت تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے اسلام، تو پھر انسانوں سے بھی ان کو جو ہے اتنی ہی کمپیشن، اتنی ہی محبت ہوئی تھی. اور ایک چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک رول ماڈل بنایا. امیر اور غریب سب کے لیے ایک رول ماڈل تھے. بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی ہاجرہ نہیں سوری بائی حلیمہ کے ساتھ تھے، بی بی حلیمہ کے پاس جب رہتے تھے تو تقریباً لگ بھگ ان کی عمر کتنی 3 سے 4 سال کی تھی نا، 4 سال تک کی رہے وہاں پہ. تو وہ اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے. یعنی اتنی چھوٹی عمر سے انہوں جو ہے بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ رسپانسبل پرسن تھے. انہوں بہت چھوٹی عمر سے جو ہے اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھاتے تھے، پیسے خود کماتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند قراز کے بدلے میں نے بکریاں چرائی ہے. قراز بولتے ہیں بہت کم پیسوں کو. ٹھیک ہے، بالکل بہت درہم سے بھی بہت کم پیسے جو ہوتے ہیں اس کو قراز بولتے ہیں. یعنی جیسے بولتے ہیں نا چند پیسے، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے، تو اس طریقے کا ہم بول سکتے ہیں. تو بالکل تھوڑے سے اماؤنٹ کے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو ہے بکریاں چرائی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جو ہے چیز سے نواز سکتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے ان کی فائنینشیل سچویشن اچھی رکھ سکتے تھے. ان کو جو ہے قریش قبیلے کے مکہ کے جو ہے سب سے امیر گھرانے میں پیدا کر سکتے تھے. بہت زیادہ جو ہے مال میں برکت، مالدار ان کو بنا سکتے تھے. ان کے آگے پیچھے 10-4 نوکر رکھ سکتے تھے. سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جو ہے ویسے گھرانے میں پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک دم فائنینشیل سچویشن بہت ہائی جیسے اس میں نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، ان کو خود اپنا پیٹ کے لیے، اپنے خود کے پیٹ کے لیے جو ہے ان کو کمانا پڑتا تھا. تو بہت چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اگر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوتے تو پھر ان کے لیے جو ہے یہ چیز بہت آسان ہو جاتی تھی، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا. تو وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ بھی آسان تھا، صدقہ خیرات بھی کرنا آسان تھا. ہمارے لیے کہاں ہے؟ ہمارے لیے زکوٰۃ صدقہ کہاں سے آسان ہو سکتا؟ ہم تو غریب لوگ ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ان کو رول ماڈل بنایا، امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی. ایک غریب گھرانے میں پیدا کیا، مگر پھر اس کے بعد جو ہے رول ماڈل دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد اس چیز سے جو ہے ہم کو ایک اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کام جو ہے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کو کیا ہے ایک حقیر کام سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹا کام سمجھتے ہیں، ایک دم گرا ہوا کام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کچھ بھی چھوٹا موٹا کام ہے تو ارے ایسا کرتے، ارے وہ کرتے. ہم کیا ہے مذاق اڑانے لگ جاتے، یا ہے جو ہے اس کام کو بہت نیچے کا درجہ دینے لگ جاتے. تو چھوٹا موٹا کام اس کو سمجھنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کوئی کام جو ہے مطلب ان کی زندگی سے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اور ہر کام میں جو ہے محنت لگتی ہے، اور جتنا آپ محنت کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور کوئی کام جو ہے بنا محنت کے نہیں ہو سکتا. تو محنت کر کے ہم کو جو ہے آگے بڑھنا ہے اپنے کام میں. ٹھیک ہے، تو ہر کام میں محنت لگتی ہے، اور محنت کر کے جو ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے. اب اسی دوران جو ہے تقریباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے 20 سال کی تھی، تو اس وقت میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 15 سے 20 سال تھی. تو ارلی ٹینز یا ٹینز کے ٹائم پہ تو وہاں پر کیا ہے ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا جنگ فجار.
تو فجار کا معنی آتا ہے فجور ورڈ سے ہے ایول، تو یہ ایک ایول وار تھی. تو ایکچولی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور اس میں کیا ہے ایک قنانہ، ایک بنو قنانہ یعنی ایک قبیلے کا ایک قبیلہ تھا بنو قنانہ، اور ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو حوازن. ٹھیک ہے، تو قنانہ کے آدمی نے حوازن کے آدمی کا قتل کر دیا. تو یہ جو ایک بڑی یہ بس ایسے ہوا کہ قنانہ کے ایک آدمی نے حوازن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. یہ دو لوگ تھے، ٹھیک ہے، دو الگ قبیلوں کے لوگ تھے. اب حوازن والوں کو غصہ آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، قنانہ والوں پر اٹیک کیا. تو اب ان کے اٹیک کی وجہ سے کیا ہے، قنانہ والوں نے حرمت والی جگہ پر چلے گئے. تو مکہ کے جو پریمیسس ہے، کعبے کے اطراف کے جو پریمیسس ہے وہ حرمت والی جگہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی سو چیز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی سو چیز ہے کہ قنانہ کی کعبے کے اطراف جو ہے وہاں پر قتل نہیں کیا جانا ہے، نہ ہی لڑائی جھگڑا ہونا ہے. اب ذوالقعدہ کا میں نے نام کیوں لیا، کیونکہ ذوالقعدہ جو ہے ایک حرمت والا مہینہ ہے جہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا، دنگے فساد یہ سب کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. اور یہ چیز جو ہے وہ قریش کے لوگ بھی بہت زیادہ مانتے تھے اس چیز کو. مگر کنانہ اور حوازن کے لوگوں نے کیا کیا کہ کنانہ کے لوگ جب وہاں پہ گئے، یہ سمجھے کہ وہ لوگ چلو ہم تو حرمت والے ایریے میں آ گئے تو حوازن کے لوگ ہم پر اٹیک نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں. مگر حوازن کے لوگ ریونج میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ وہ جگہ کا لحاظ نہیں کیا، وہ مہینے کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ کنانہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو اس میں کیا ہے ٹوٹل 4 جنگیں لڑی گئی تھی، اور یہ جو تھی جنگ فجار یہ سب سے لاسٹ جنگ تھی. اب حوازن اور کنانہ دونوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے قریش والے بیچ میں آئے. تو بنو قریش جو قبیلہ تھا ان لوگوں کو اور دوسرے قبیلے والوں کو غصہ آیا کہ ایک تو مہینے کا لحاظ نہیں کیا اور دوسرا جو ہے جگہ کا لحاظ نہیں کیا، جو کہ حرمت والی جگہ تھی، وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے تھا، اور پھر مہینہ بھی تو حرمت والا چل رہا تھا. مگر کنانہ اور حوازن کے لوگوں نے نہیں سنا، تو پھر قریش اور دوسرے قبیلے بھی جو ہے اس میں جوائن ہوئے. تو اب یہ کیا ہوا، ایک بڑی گھمسان لڑائی ہو گئی. گھمسان یعنی بہت بڑی ایک فائٹ بن گئی تھی یہ کنانہ اور حوازن کی وجہ سے. اور یہ فائٹ میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جنگ میں پریزنٹ تھے، اس جنگ میں جو ہے انہوں شریک تھے. اور یہ جنگ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کو جو ہے تیر تھمایا کرتے تھے. تو تیر تھمایا کرنا یعنی تیر دینا، یعنی کچھ تیر جو ہے اپنے ٹارگٹ کو نہیں ہٹ کر کے کہیں دوسری جگہ چلے گئے، جیسے پہاڑوں پہ یا جنگل میں یا دور کے ایریاز میں چلے گئے، تو وہاں سے وہ جمع کر کے لا کے تیر جو ہے اپنے چاچاؤں کو دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہاں پر پریزنٹ تو تھے بٹ ایکٹیولی انہوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور اس جنگ کو جو ہے اس میں صرف تیر لا کر دیا کرتے تھے. تو اس حرمت والے مہینے کی وجہ سے جو ہے یہ حرام مہینے، یہ حرمت والے مہینے کی وجہ سے جو ہے اس جنگ کا نام جنگ فجار پڑ گیا، ایول وار. تو جنگ فجار یعنی ایول وار، یعنی اتنا بڑا ان لوگوں نے گناہ کر دیا. فجار بولتے ہیں بہت بڑے گناہ کو بولتے ہیں، بہت بڑا ایک کرائم ہو جانا، بہت ایول طریقے سے کوئی کام کرنا. تو یہ ایول تھا نا کہ ایک تو ان لوگوں نے مہینے کا لحاظ نہیں کیا اور دوسرا جگہ کا لحاظ نہیں کیا. اب وہ ہوا یہ کہ جنگ چلتی گئی، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیسے ان لوگ کو خود سمجھ میں آیا، کچھ ہوا، پھر اس کے بعد ان کو خود سمجھ میں آیا کہ اچھا اب ہم کو جو ہے جنگ روکنا چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے صلح کیا، یعنی پیس ٹریٹی سائن کی. اور وہ پیس ٹریٹی کی ایک کنڈیشن یہ تھی کہ دونوں قوم کے لوگ، یعنی دونوں جماعتوں کے، دونوں قوم کے جتنے بھی لوگ مرے ہیں وہ پورے ڈیڈ باڈیز کو کاؤنٹ کیا جائے، اور جس کے پاس زیادہ ہوئے ہیں، جس کے پاس زیادہ ہے اور جس کے پاس کم ہے، تو ان دونوں ڈیڈ باڈیز کو جو ہے ایکول نمبر دیا جائے. فار ایگزامپل اگر کنانہ کے لوگ 10 لوگ مارے گئے تھے اور حوازن کے صرف 8 ڈیڈ باڈیز ہیں، تو پھر کنانہ کے لوگ اور 2 لوگوں کو، حوازن کے اور 2 لوگوں کو مار کے ڈیڈ باڈیز کا نمبر برابر کر سکتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جنگ کا صلہ یہ ملا ہے.
امید ہے آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.